مستری اقبال کی ڈیوٹی تھی واگا بارڈر پہ. مستری اقبال نام کا ایک شخص، اس کی ڈیوٹی لگائی گئی. مولوی اقبال بھی لکھا ہے بعض لوگوں نے کتابوں میں، اور بعض نے مستری اقبال بھاٹی گیٹ لاہور کا رہنے والا. وہ کہتا ہے جس دن پاکستان بنا تو میری ڈیوٹی تھی واگا بارڈر پر ریسیو کرنے کی. ایک بوڑھا آدمی سب سے پہلے واگا بارڈر کے ذریعے پاکستان کی سرحد میں داخل ہوا. کہتے ہیں کپڑے اس کے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، پیروں میں جوتا نہیں تھا، اور پیدل چل چل کے اس کے پیروں سے خون نکل رہا تھا. چہرے پہ بڑا حسن تھا، نورانیت تھی. کہتے ہیں جب وہ اندر داخل ہوا اس کی آنکھیں نہیں کھول رہی تھی، تو مجھ سے پوچھتا ہے پتر پاکستان کتنی دور ہے، پتر پاکستان کتنا رہ گیا ہے. مستری اقبال کہتے ہیں میں نے اٹھ کے بابے کو پانی پلایا اور میں نے اس کی آنکھوں سے داڑھی سے گرد صاف کی. میں نے کہا بابا تو پاکستان میں آ گیا ہے. تو کہتے ہیں دیسی بابا کہنے لگا شکر ہے اللہ تیرا، میں کافروں کے ملک میں نہیں مرا، میں مسلمانوں کے ملک میں آ گیا ہوں. کہتے ہیں یہ لفظ کہہ کے اس نے اونچی آواز میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی. ان جذبوں کے نیچے یہ وطن بنا ہے، ان جذبوں کے نیچے، ان جذبوں کے نیچے. اللہ تیرا شکر ہے، تیرا شکر ہے، میں اپنے وطن میں آ گیا، اپنی زمین پہ مروں گا، اسی زمین پہ اٹھوں گا، یہ میری دھرتی ہے. حب الوطن من الایمان. آپ یقین کریں ہمیں پاکستان سے بڑا پیار، ہمیں اس کی دھرتی سے ہمارا دل کڑتا ہے، اس لیے کہ ہمارا کوئی ارادہ نہیں کہ ہمارے بچے یورپ شفٹ ہوں. ہمیں ایک منٹ کے لیے بھی کسی اور ملک کا پاسپورٹ نہیں چاہیے. یہ ہمارا وطن ہے، ہم اس وطن میں بسیں گے، ہماری نسلیں رہیں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ اس وطن میں رسول اللہ کے نظام کا جھنڈا بلند کیا جائے. سارے کوشش کریں. یہ جب آتے ہیں نا آپ کے پاس ووٹ لینے کے لیے تو ان سے کہا کریں، ان سے بات کیا کریں کہ ذرا بتاؤ پاکستان کا مطلب کیا. یہ کوئی سیاسی جماعت اب نعرہ لگاتی ہے، کچھ کہتے ہیں ہم کرپشن جو ہے وہ پکڑیں گے، اور کوئی کہتے ہیں جی ہم فلانی شے بچائیں گے. یہ نعرہ کیوں نہیں لگاتے؟ اس نعرے کو فروغ دیں، اور پھر پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے نا یہ چھوڑ دیں کہ حکومتیں سارا کام کریں. آج کے جمعے میں میری آپ سے اپیل ہے کہ ایک بندہ کم از کم 3 درخت لگائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے درخت لگایا، جب تک اس درخت سے کوئی انسان یا جانور فائدہ اٹھاتا رہے گا، لگانے والے کو صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے. عرب کے اندر بیریوں کے درخت بہت زیادہ تھے، تو نبی پاک نے فرمایا خبردار کو بیری کا درخت نہ کاٹے. پاکستان میں درخت لگ گئے. یہ جو گلی ہے نا، یہ گلی وزیر اعظم کی نہیں، یہ جو وزیر مواصلات ہیں ان کی نہیں، یہ گلی پاکستان کی ہے. اور میں پاکستانی ہوں. آپ کیوں انتظار کر رہے ہیں کہ فلانا بندہ آئے گا تو ہماری گلی صاف کرے گا؟ یہ ہمارا وطن ہے، اپنے گھر کی صفائی بھی ہم نے خود کرنی. اور آپ اس دین کے ماننے والے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے میں نے ایک بندے کو جنت میں ٹہلتے دیکھا، تو میں نے پوچھا کیا عمل کر کے آیا ہے؟ تو کہا کچھ بھی نہیں، گلی میں روڑے پڑے ہوتے تھے، یہ اٹھا دیا کرتا تھا، رب نے جنت عطا کر دی. اس وطن کو سجائیں، اس کو سنواریں، بچوں کو پڑھانے میں محنت کریں. اگر میرا نالائق بچہ نہیں نہ پڑھ رہا تو میں دیکھوں کہ جو لائق بچہ پانی بیچتا ہے نا بس کے پیچھے، اس کا خرچہ اٹھا لوں، وہ پڑھ جائے. یہ جو 10-15 ہزار آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، اس سے بندے بھکاری بنتے ہیں. مانگنے کا رواج فروغ پاتا ہے. یہ دیں میں منع نہیں کرتا، لیکن اصل کام یہ ہے کہ اس بندے کو بھکاری نہ بنائیں، اسے کاروباری بنائیں، اسے محنت سکھائیں تاکہ وہ کچھ کرنے لگ جائے. اچھی طرح سمجھ لیں کہ پاکستان اسلام کے اور کلمے کی بنیاد پر بنایا گیا. ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں جی فلانا بندہ مذہب کا کارڈ استعمال کر رہا ہے. سن لو، قائد اعظم محمد علی جناح نے پاکستان بنانے کے لیے مذہب کا کارڈ استعمال کیا. ابھی آپ نے نعرہ لگایا نا پاکستان کا مطلب کیا، تو یہ مذہب کا کارڈ نہیں، مذہب کا کارڈ استعمال کیا تو پاکستان بنا. اب تو نہیں مجھے پتا، مجھے زیادہ موقع نہیں ملتا. جب صرف ہم پاکستان ٹیلی ویژن ہی دیکھتے تھے نا، پی ٹی وی، تو جب 14 اگست قریب آتا تھا تو قائد اعظم کے چھوٹے چھوٹے کال ٹی وی پہ آتے تھے، اور وہی کتابوں میں بھی درج ہیں. بالکل پاکستان ٹیلی ویژن میں نشر کرتا تھا. پشاور یونیورسٹی میں پاکستان بننے سے چند سال پہلے، 2-3 سال پہلے قائد اعظم کا خطاب ہوا. نوجوانوں نے پوچھا پہلا سوال، بس 2 سوال 2 جواب سن لیں. جتنے مصنفین آئے قائد اعظم پہ لکھنے والے، یہ سب نے لکھا ہے. طالب علموں نے پوچھا محمد علی جناح سے کہ سر آپ یہ بتلائیے پاکستان کب بنے گا؟ تو قائد اعظم کہنے لگے یہ تو اس دن بن گیا تھا جس دن پہلا ہندو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا تھا. تو بنا ہوا ہے، اب تو صرف ہم نے حد بندی کرنی ہے. پاکستان تو بنا ہوا ہے، جس دن پہلے بندے نے کلمہ پڑھا تھا بن گیا تھا. اس نے فوراً دوسرا سوال کیا، اس نے کہا یہ بتلائیے دستور، منشور، آئین، پالیسی
फॉरेन पॉलिसी, खारजा पॉलिसी, दाखिला पॉलिसी, ये कौन सी पाकिस्तान में आप नाफिज करेंगे? तो कायदे आज़म कहने लगे ये आपने अजीब बच्चों वाला सवाल पूछा है, दस्तूर, मंशूर, पॉलिसी, खारजा, दाखिला, इसका क्या मतलब हुआ? कहने लगे हमने कोई पॉलिसी नहीं बनानी, पॉलिसी तो हमें मदीने वाले रसूल ने बना के दे दी है, हमने तो बस वो नाफिज करनी है। लेकिन यहाँ पता नहीं लोग कहाँ सो गए, उनकी जिंदगी ने वफा नहीं की, वो चले गए। यहाँ आज ब्यूरोक्रेट को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, ताजर को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, इतनी दौलतों का हिसाब देना पड़ेगा। यहाँ बहुत सारे वडेरों को, जागीरदारों को खतरा है कि दीन नाफिज ना हो जाए, चलो मुझे क्या लेने दो। बड़ी बड़ी गद्दी वालों को खतरा है कि कहीं दीन ना नाफिज हो जाए, पीरों को खतरा है, मौलवियों को खतरा है, ये नाफिज हो गया तो मेरी पजारों का भी मुझे हिसाब देना पड़ेगा। इंशराह सदर ही नहीं, हम मुखलिस ही नहीं इस काज के साथ। मैं बड़ी खुले दिल के साथ बात करता हूं कि अगर ये सारे गद्दियों वाले भी जो बहुत सारे असेंबलियों में बैठे होते हैं और अपने अपने लीडरों की तारीफें कर रहे होते हैं, तुम बुजुर्गों की औलाद हो, तुमने बुजुर्गों के नाम पर वोट लिए, इज्जतें पाई, और आके सियासी लोगों की तारीफ करते हो, इससे आधी तारीफें भी तुम मदीने वाले रसूल की करते तो तुम्हारी दुनिया भी बन जाती और आखिरत भी बन जाती। तुमने पैदाइश कहाँ की, खाया किसका और तुमने निभाया किसके साथ, इस कदर देरोंगी। तो पाकिस्तान निजाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बना है, इसमें दीन नाफिज होगा जब इसके अंदर हुजूर का बनाया हुआ कानून लागू होगा, जब इसके अंदर वो सजाएं जो नबी पाक ने बयान की वो नाफिज होंगी। आप देखें ना, हुजूर ने फरमाया था कि मैं वो निजाम लेके आऊंगा कि एक औरत मकाम हिरा, बहुत दूर था मक्के से, फरमाया एक बीबी अकेली मकाम हिरा से चलेगी और वो मक्के आएगी, मदीने आएगी, उसे किसी का डर नहीं होगा, अकेली चलेगी। हम तो अपनी जवान बच्ची अपने मोहल्ले की गली में रात को अकेली नहीं भेज सकते, हालांकि बड़े कैमरे, बड़ी खुफिया एजेंसियां, बड़े इदारे, लेकिन मेरे रसूल पाक बज़ाहिर कोई कैमरा नहीं, कोई खुफिया इदारा नहीं। फरमाया मैं वो निजाम लाऊंगा, मकाम हिरा से औरत अकेली चलेगी और मदीने आएगी, सिवाय अल्लाह के किसी का खतरा नहीं होगा। जनाब अबू हुरैरा कहते मैंने सुन लिया था, मैं मुंतजिर था कि वो वक्त आए। फिर जनाब उमर का जमाना, एक बीबी आई, वो ऊंट पे बैठी है और अपनी गोद में उसने गठड़ी कपड़ों की रखी है। फरमाते हैं जब मस्जिद नबी के बाहर उसने ऊंट बिठाया, मैं नहीं कोई और बात कर रहा था, पूछा कहां से आई हो, कहने लगी मकाम हिरा से। अकेली आई हो कि कोई साथ था, कहने लगी अकेली थी। का किसी ने कुछ कहा तो नहीं, कहने लगी कुर्बान जाऊं मदीने वाले नबी के निजाम पर। किसी ने आंख उठा के नहीं देखा, रोटी तो पूछते रहे, पानी तो पूछते रहे, सोने को जगह तो देते रहे, पर सारे मेरे इज्जत की, नामूस के मुहाफिज रहे। हजरत अबू हुरैरा कहते हैं बीबी उस बंदे से बातें कर रही थी, मेरी आंखें छम छम आंसू बहा रही थी और मेरे जुबान से बार बार निकल रहा था अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन व अला आले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि। और साहिबो याद रखो, अभी तक बरादरी का सिस्टम है, अभी तक ऊंच नीच है, अभी तक लोग कहते हैं ये फलानी बरादरी तो ये फलानी बरादरी। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो निजाम दिया कि जिसमें हजरत उस्मान गनी को उनके भाइयों ने, कजनों ने मीटिंग पे बुलाया और बुला कर तुझे कल भी बुलाया था, तू आया ही नहीं, अच्छा तू हमारा भाई है। तो उस्मान गनी कहने लगे तुमने बाप दादा के नाम पे बुलाया था तो मैं आ गया था, वरना भाई भाई वाली बात कोई नहीं। क्या मतलब? फरमाने लगे तुम नहीं मेरे भाई, तुम मेरे नबी का कलमा ही नहीं पढ़ते। मेरा भाई तो वो बिलाल है जो हबश का रहने वाला है, वो मेरा भाई है इसलिए कि वो मेरे रसूल का कलमा पढ़ता है। ये एक बर्तन में खाना खाया करते थे अबू जर गिफारी और बिलाल हबशी। ये सरदार और ये गुलाम एक बर्तन में इन्होंने रोटियां खाई, एक दूसरे के साथ वक्त बिताए, सुबहें और शामें इनकी इकट्ठी गुजरी, मैदान जहाद में और अमन में ये इकट्ठे रहे। मुस्तफ़ा के विशाल पर ये एक दूसरे के गले लग के रोए। इश्क रसूल इनका सांझा, मोहब्बत इनकी सांझी। ये वाला माहौल पाकिस्तान में देने के लिए पाकिस्तान बनाया गया था। कुछ काम हुकूमतें अपनी आशीर्वाद से कराती हैं, जिस तरह 10 मुहर्रम को सरेआम लोगों ने सहाबा को गालियां दी हैं और टीवी चैनलों ने नशर की हैं। तो मेरे भाई मुझे लगता है कि आज खुद हुकूमत कुछ चीजों से तवज्जो हटाने के लिए, क्योंकि आप देखें ना फौरन इसी मौके पर माज़अल्लाह स्वीडन वालों ने कुरान पाक की बेअदबी कर दी, फ्रांस वाले हुजूर सैयद आलम अलैहिस्सलाम के खाके शाया करने जा रहे हैं। यानी पाकिस्तान में इनको यहाँ लड़ा दो और वहां जो मर्जी करो, तुम्हारी ये साजिश कामयाब नहीं होगी। पाकिस्तान से इंशाअल्लाह नारे रिसालत बुलंद होगा और नबी पाक के सारे दुश्मन कामते चले जाएंगे और किसी को हुजूर की, कुरान पाक की, किसी चीज की बेअदबी करने की इजाजत
نہیں دی جائے گی۔ تو ایک منظم سازش کے تحت کچھ شر پسندوں کو تیار کیا گیا اور انہوں نے بڑی دیدہ دلیری کے ساتھ حضور کے صحابہ کو سرے عام اور ٹی وی چینلوں پر وہ نشر کیا جا رہا ہے سارا کچھ۔ تو یاد رکھ لیں، اچھی طریقے سے چیزوں کو سمجھ لیں۔ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں سبق دیا، یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے صحابہ کرام کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ ہائے ہائے، اب لفظوں کا درد محسوس کریں۔ حضور فرمانے لگے، میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرنا، میرے بعد انہیں اپنے کلام کا نشانہ نہ بنانا۔ فرمایا، جس نے ان سے محبت کی میری وجہ سے محبت کی۔ اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس نے ان سے بغض رکھا میری وجہ سے بغض رکھا۔ صحابہ جو میرے ہیں، تو کوئی پیار کرے گا تو میرے سمجھ کے کرے گا، اور جس نے بغض رکھا میری وجہ سے رکھا۔ اور فرمایا، جس نے ان کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ میں حدیث پڑھ رہا ہوں۔ اور فرمایا، جس بندے نے مجھے تکلیف دی اس نے میرے رب کو تکلیف دی، اور جس نے میرے رب کو تکلیف دی میرا رب اسے بڑی جلدی پکڑ لے گا۔ ظالمو، تم کیا سمجھتے ہو رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان حالات کی خبر نہیں تھی؟ حضور نے خود بیان کیا۔ ہم نے کیا کرنا ہے یہ بھی حضور نے ہمیں بتلایا۔ ترمذی شریف، یہ میرے سامنے کتاب رکھی ہوئی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتا دیا ہمیں کہ جب لوگ میرے صحابہ کو گالیاں دیں گے تو وہ شر پھیلائیں گے۔ حضور نے ہمیں بتلا دیا، سمجھا دیا۔ فرمایا، جب تم ان لوگوں کو دیکھو جو میرے صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں، فَقُولُوا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى شَرِّكُمْ، فرمایا کہہ دیا کرو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اسے دیکھو جو میرے صحابی کو برا کہتا ہے، گالی دیتا ہے، تو کہو تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر اللہ کی۔ تم امت میں شر پھیلا رہے ہو، تم ملک میں شر پھیلا رہے ہو، تم لوگوں کو لڑا رہے ہو، تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو۔ حضور نے فرمایا یہ کہاں کرو؟ جب دیکھو کہ لوگ میرے صحابہ کو برا کہہ رہے ہیں تو پھر تم یہ کہو کہ تمہارے شر پر اللہ کی لعنت ہو، تمہارے شر پر، تم شر پھیلاتے ہو۔ بڑی ڈیبیٹ ہوتی ہے، بڑے لوگ بیٹھتے ہیں اور بڑی جناب گہری باتیں ہوتی ہیں اور بڑا فلسفہ بیان کیا جاتا ہے، اور کہتے ہیں ہم ذرا غور کریں، مل کے بیٹھیں اور دیکھیں کہ اس ملک کے بگڑنے کا سبب کیا ہے۔ کیا قانون کی پابندی نہیں ہو رہی؟ کیا معیشت اور معاشرت کا مسئلہ ہے؟ کیا ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں نہیں رہ رہا؟ کیا قانون کی بالادستی نہیں ہے؟ لوگ مختلف قسم کے ہیلے بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ یہ وجہ ہے۔ قرآن مجید کی ان آیات اور احادیث کو سامنے رکھ کے میں کہتا ہوں میرے ملک کا سب سے بڑا مسئلہ بددیانتی۔ یہاں سے خیانت ختم کر دی جائے، بددیانتی چھوڑ دی جائے، سارے مسئلے ٹھیک ہو جائیں۔ خیانت نہ کی جائے، کوئی نہ خیانت کرے، نہ رب سے کرے، نہ رسول سے کرے، نہ دین سے کرے، نہ اپنے منصب سے کرے، نہ اپنی سیٹ سے کرے، نہ اپنے عہدے سے کرے، نہ اپنے لوگوں سے کرے، نہ اپنے کارکنان سے کرے، نہ اپنے ووٹر سے کرے، نہ اپنے سپورٹر سے کرے، نہ کرے بددیانتی۔ پیر اپنے مریدوں سے کبھی نہ کرے، مرید اپنے شیخ سے کبھی نہ کرے، استاد اپنے شاگردوں سے بددیانتی کبھی نہ کرے، شاگرد پڑھنے میں اور سبق کو سمجھنے میں کبھی بددیانتی نہ کریں۔ یہ بددیانتی نکال دی جائے، دیانتدار انسان ہو جائے، دیانتدار۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرمایا کرتے تھے، یہ کنز المال میں موجود ہے، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، حضرت عمر نے کہا ہے میں نہیں کہہ رہا، سیدنا فاروق اعظم کا قول ہے، کنز المال میں موجود ہے۔ میں حوالہ دکھا سکتا ہوں پر میں نہیں کہہ رہا، پھر کہہ رہا ہوں۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، بس یہ زبان میری ہے باقی بات ان کی۔ انہی کی محفل سوارتا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی، انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، زبان میری ہے بات۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کسی شخص کی نماز اور کسی شخص کا روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ہاں فرماتے ہیں کسی کا نماز روزہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ فرمایا چاہے وہ روزہ رکھے، چاہے وہ نماز پڑھے، جب تک وہ امانت دار نہیں اس کا کوئی دین نہیں۔
فرمانے لگے پڑھ نماز جتنی مرضی، رکھ روزے جتنے مرضی، لیکن اگر تو دیانتدار نہیں تو پھر تیرا کوئی بھی دین، کیا معنی سمجھ لیا لوگوں نے کہ بعض رسومات میں بعض چیزوں کو قید کر لیا تو دیندار ہو گئے؟ تو امانت دار کتنا ہے، تیرے اندر دیانت کتنی ہے، تو اپنے منصب کے ساتھ کس قدر زیادہ دیانتداری کا مظاہرہ کرتا ہے؟ مسلمانوں کا یہ مسئلہ ہے کہ یہ نبی پاک سے پیار تو کرتے ہیں اور الحمدللہ بڑا کرتے ہیں، لیکن یہ پیار کو جہتوں اور سمتوں میں قید کرتے ہیں. یعنی مسجد میں آ کے درود شریف پڑھتے وقت اگر حضور کے غلام ہوتے ہیں تو فیصلہ کرتے وقت اور اپنے حق میں فیصلہ سنتے وقت اس وقت بھی ہمیں نبی پاک کا غلام ہونا چاہیے. ہمیں ووٹ لیتے وقت بھی حضور کے غلام اور ووٹ دیتے وقت بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. جب تک نظام نافذ نہیں ہوتا، نظام، یورپ کو آپ کی نماز سے تکلیف ہی کوئی نہیں تو نماز پڑھنے کے لیے مسجدیں بنانے کی اجازت دیتے ہیں. قرآن پاک جتنا مرضی آپ وہاں پڑھیں وہ اجازت دیتے ہیں. آپ زکاتیں دیں جتنی مرضی، وہاں سے لوگ چندے اکٹھے کر کے یہاں نہیں لے آتے، کریں جو مرضی. ان کو آپ کی نہ نماز سے پریشانی ہے، نہ مسئلہ زکات سے پریشانی ہے، نہ صوم و صلات سے مسئلہ ہے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کچہری میں کہیں نبی پاک کا دین نہ آ جائے. ان کو تو مسئلہ یہ ہے کہ کہیں پارلیمنٹ میں حضور کا دین نہ آ جائے. دو قومی نظریے کیا ہیں اور نظریہ پاکستان کیا ہے جس کی بنیاد پر پاکستان بنا؟ بڑے ٹھنڈے دل سے میری بات کو سمجھیے گا. پاکستان اگر اچھی سڑکوں کے لیے، ترقی کرنے کے لیے بنا تھا تو یہ ترقی ہندوستان میں رہ کے بھی ہو سکتی تھی. انڈیا والے کہتے ہیں کہ ہم نے ترقی نہیں کرنی، کچی سڑکوں پہ چلنا ہے، ہم نے ٹیکنالوجی نہیں بنی. یہ کام وہاں بھی ہو سکتا تھا. اگر آپ یہ کہیں کہ پاکستان جمہوریت کی مضبوطی کے لیے بنایا تھا کہ ڈکٹیٹر کوئی نہیں آئے گا، صرف جمہوری قوتیں کام کریں گی، تو جمہوریت میں تو انڈیا بظاہر آگے نکل گیا ہے. ان کی جمہوریت تو زیادہ اچھی نظر آتی ہے، کبھی ڈکٹیٹر نہیں آیا. آپ نے پاکستان کیوں بنایا؟ اگر آپ نے یہی کام کرنے تھے، فحاشی اور یانی اور جو مرضی جس کے من میں آئے کرے، اور کوئی فرق نہ ہو یہاں کے اور وہاں کے کلچر میں، رشوت خوری، بھتہ خوری اور ناجائز فروشی، سارے کام اگر ہونے تھے تو یہ کام وہاں بھی ہوتے ہیں. پاکستان کیوں بنا؟ کیوں اتنی ساری 40,000 لوگوں نے اپنی جانوں کی قربانیاں دیں؟ دنیا کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی ہے، سب سے بڑی، جب پاکستان بنا. یہ سب سے بڑی ہجرت تھی، اتنی بڑی ہجرت ہی کبھی نہیں ہوئی. کیوں اتنا کچھ ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ ہمیں بتایا گیا تھا کہ وہاں نہ سوشلزم، نہ وہاں خالی جمہوریت کا راگ الاپا جائے گا، بلکہ ایک بلند نعرہ لگایا گیا تھا. نعرہ کیا تھا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ. یہ عنوان بنایا گیا. غریب آدمی کو بتایا گیا کہ جب پاکستان بنے گا تو وہاں حضور کا نظام نافذ ہوگا، جاگیردار کی اور غریب کی تفریق ختم ہوگی. جس طرح امیر کے بچے کو کالج میں داخلہ ملے گا، غریب کے بچے کو بھی ملے گا. وہاں بتایا گیا کہ لوگ وہاں ہر لحاظ سے اپنے آپ کو برابر سمجھیں گے. وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے. وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے. وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا. اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا. کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی. دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے. ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے. لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں. اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر، دو قومی پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے. علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا. پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں،
खित्तों के जोर पे नहीं, आप रंग नस्ल के जोर पे नहीं, बल्कि कहने लगे कि अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरिब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। आप जो तकसीम करेंगे, ये जो तकसीम हुई है ना अरब की, ये मजहब की बुनियाद पे नहीं हुई। ये तो उनकी जाती लड़ाइयाँ थी, छोटा सा दुबई बन गया, छोटा सा मस्कत, छोटा सा अबू धाबी, ये तो उनकी जाती लड़ाइयाँ थी, कबीलों की लड़ाइयाँ थी, जंगें थी, छोटे छोटे मुल्क अलग से तकसीम हो गए। ये मजहब की बुनियाद पे ऐसा नहीं हुआ। दुनिया में जितनी रियासतें टूट कर बड़ी रियासतों से अलग हुई, तो उसमें यह था कि हमारी कौम अलग है, हम सरदार अलहदा से हैं, इसलिए हम अलहदगी पसंद हैं। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में हैं, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस बुनियाद पर इस वतन को, खित्ते को हासिल किया गया, यही नारा लगाया गया। दुनिया के अंदर दो ही वतन हैं जो दीन के नाम पे बने, दो ही स्टेट हैं जो इस्लाम के नाम पर वजूद में आई। पहली मदीना मुनव्वरा है और दूसरी पाकिस्तान है। खालिस मजहब के नाम पर ये दो रियासतें वजूद में हैं, एक मदीना तैयबा और दूसरा पाकिस्तान। पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुसलमानों का ये मसला है कि ये नबी पाक से प्यार तो करते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा करते हैं, लेकिन ये प्यार को जेहतों और सिमतों में कैद करते हैं। यानी मस्जिद में आके दुरूद शरीफ पढ़ते वक्त अगर हुजूर के गुलाम होते हैं तो फैसला करते वक्त और अपने हक में फैसला सुनते वक्त, उस वक्त भी हमें नबी पाक का गुलाम होना चाहिए। हमें वोट लेते वक्त भी हुजूर के गुलाम और वोट देते वक्त भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलाम। जब तक निजाम नाफिज नहीं होता, निजाम, यूरोप को आपकी नमाज से तकलीफ ही कोई नहीं, तो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिदें बनाने की इजाज़त देते हैं। कुरान पाक जितना मर्जी आप वहाँ पढ़े वो इजाज़त देते हैं। आप ज़कातें दें जितनी मर्जी, वहाँ से लोग चंदे इकट्ठे करके यहाँ नहीं ले आते, करें जो मर्जी। उनको आपकी ना नमाज से परेशानी है, ना मसला ज़कात से परेशानी है, ना सोमो सलात से मसला है। उनको तो मसला यह है कि कचहरी में कहीं नबी पाक का दीन ना आ जाए। उनको तो मसला यह है कि कहीं पार्लियामेंट में हुजूर का दीन ना आ जाए। दो कौमी नजरिए क्या हैं और नजरिया पाकिस्तान क्या है जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान बना? बड़े ठंडे दिल से मेरी बात को समझिएगा। पाकिस्तान अगर अच्छी सड़कों के लिए, तरक्की करने के लिए बना था तो ये तरक्की हिंदुस्तान में रह के भी हो सकती थी। इंडिया वाले कहते हैं कि हमने तरक्की नहीं करनी, कच्ची सड़कों पे चलना है, हमने टेक्नोलॉजी नहीं बनी। ये काम वहां भी हो सकता था। अगर आप ये कहें कि पाकिस्तान जमहूरियत की मजबूती के लिए बनाया था कि डिक्टेटर कोई नहीं आएगा, सिर्फ जमहूरी कुव्वतें काम करेंगी, तो जमहूरियत में तो इंडिया बज़ाहिर आगे निकल गया है। उनकी जमहूरियत तो ज्यादा अच्छी नजर आती है, कभी डिक्टेटर नहीं आया। आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? अगर आपने यही काम करने थे, फाशी और यानी और जो मर्जी जिसके मन में आए करे और कोई फर्क ना हो यहाँ के और वहाँ के कल्चर में, रिश्वतखोरी, भत्ताखोरी और नाजायज फरोशी, सारे काम अगर होने थे तो ये काम वहाँ भी होते। पाकिस्तान क्यों बना? क्यों इतनी सारी 40,000 लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां दी? दुनिया की सबसे बड़ी हिजरत हुई है, सबसे बड़ी, जब पाकिस्तान बना। ये सबसे बड़ी हिजरत थी, इतनी बड़ी हिजरत ही कभी नहीं हुई। क्यों इतना कुछ हुआ? वो इसलिए हुआ कि हमें बताया गया था कि वहां ना सोशलिज्म, ना वहां खाली जमहूरियत का राग अलापा जाएगा, बल्कि एक बुलंद नारा लगाया गया था। नारा क्या था? पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। ये उन्वान बनाया गया। गरीब आदमी को बताया गया कि जब पाकिस्तान बनेगा तो वहां हुजूर का निजाम नाफिज होगा, जागीरदार की और गरीब की तफरीक खत्म होगी। जिस तरह अमीर के बच्चे को कॉलेज में दाखिला मिलेगा, गरीब के बच्चे को भी मिलेगा। वहां बताया गया कि लोग वहां हर लिहाज से अपने आप को बराबर समझेंगे।
وہاں وہی بات ہوگی جو جناب صدیق اکبر کرتے تھے، وہاں وہی جملے دہرائے جائیں گے جو حضرت عمر فرماتے تھے، وہاں اسی طرح غریب پر سخاوت کی جائے گی، اسے دیا جائے گا جس طرح حضرت عثمان غنی کرتے تھے، وہاں اسی طرح فقر کا دور دورہ ہوگا، سادگی کا حسن ہوگا، اپنائیت کا نور ہوگا جو مولا علی شیر خدا نے عطا فرمایا تھا۔ اس سوچ کی بنیاد پر پاکستان بنایا گیا، اس سوچ کی بنیاد پر، اور اسی سوچ کو آگے لے کر کے جایا گیا۔ کوئی سیاسی پارٹی اب یہ بات نہیں کرتی۔ دو قومی نظریے کا معنی یہ تھا کہ ہندو الگ قوم ہے، مسلمان ایک الگ قوم ہے، ان کا رہنا سہنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا الگ ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، سارے معاملات الگ ہیں، تہذیب و تمدن الگ ہے، لہذا ہمیں الگ سے خطہ چاہیے جہاں ہم اسلامی نظریات کے مطابق آزاد ہو کے اپنا وقت گزار سکیں۔ اس دو قومی نظریے کی بنیاد پر پہلے تو علامہ اقبال اس کے قائل نہیں تھے۔ علامہ اقبال کا پہلے خیال یہ تھا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، یہ اقبال نے لکھا تھا۔ پھر اقبال کہتے ہیں میری سوچ بدلی، اور پھر میں نے کہا کہ نہیں، خطوں کے زور پہ نہیں، آپ رنگ نسل کے زور پہ نہیں، بلکہ کہنے لگے کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشم۔ آپ جو تقسیم کریں گے، یہ جو تقسیم ہوئی ہے نا عرب کی، یہ مذہب کی بنیاد پہ نہیں ہوئی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، چھوٹا سا دبئی بن گیا، چھوٹا سا مسقط، چھوٹا سا ابو ظبی، یہ تو ان کی ذاتی لڑائیاں تھیں، قبیلوں کی لڑائیاں تھیں، جنگیں تھیں، چھوٹے چھوٹے ملک الگ سے تقسیم ہو گئے۔ یہ مذہب کی بنیاد پہ ایسا نہیں ہوا۔ دنیا میں جتنی ریاستیں ٹوٹ کر بڑی ریاستوں سے الگ ہوئی تو اس میں یہ تھا کہ ہماری قوم الگ ہے، ہم سردار علیحدہ سے ہیں، اس لیے ہم علیحدگی پسند ہیں۔ دنیا کے اندر دو ہی وطن ہیں جو دین کے نام پہ بنے، دو ہی اسٹیٹ ہیں جو اسلام کے نام پر وجود میں آئیں، پہلی مدینہ منورہ ہے اور دوسری پاکستان ہے۔ خالص مذہب کے نام پر یہ دو ریاستیں وجود میں ہیں، ایک مدینہ طیبہ اور دوسرا پاکستان۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ یہ اس وطن کی ضرورت ہے، یہ قربانیوں کا مسکن ہے، نا امیدی کسی بات کی نہیں ہے، پریشانی کسی بات کی نہیں ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ معاملات حل نہیں ہو سکتے، بڑے بڑے محنتی جوان موجود ہیں، جد و جہد کرنے والے لوگ موجود ہیں، عوام کے اندر بڑا درد ہے، بڑا شوق ہے، بڑا جذبہ ہے، نا امید نہیں اقبال اپنی کشت ویراں سے، ذرا سی نم ہو تو مٹی بڑی زرخیز ایسا کی روشنی پھیلے گی، اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ایک صبح اس ملک میں ایسی طلوع ہوگی کہ نظام قرآن و سنت کا چلے گا، باتیں مدینے والے رسول کی ہوں گی، نعرے حضرت ابو بکر صدیق کے لگیں گے، اور پیغام فاروق اعظم کا گونجے گا، اور لوگ فیض حضرت عثمان غنی سے پائیں گے، اور پھر یہ ملک للکارے گا تو اس للکار کے اندر قوت حیدری نظر آئے گی۔ تو ایک صرف آج کے جمعے میں آپ سے اپیل کرنی ہے، سارا دن اپنے بچوں کے لیے روزی کمائیں، محنت کریں، صرف دن میں نہ 5 منٹ کوئی کام اپنے ملک کے لیے بھی کریں، اپنی گلی ٹھیک کرنے کے لیے کریں، کسی درخت کو سجانے کے لیے کریں، کوئی ایک کام دن میں ملک کے لیے، دین کے لیے ضرور کریں، ملت کے لیے ضرور ایک کام ضرور اپنے ذہن میں اس بات کو بٹھائیں۔ یہ ایک ایک کام ہم نے کرنا شروع کر دیا تو انشاءاللہ لاکھوں کام روز ہونے شروع ہو جائیں گے۔ کوئی ایک کام اپنی ذات سے اٹھ کر دین کے لیے، عقیدے کے لیے، نظریے کے لیے، ملک کے لیے کریں، اللہ تعالیٰ اس وطن کو قیامت کی صبح تک آباد کرے۔ تو اگر آپ اپنی ہی گلی کا کوڑا اٹھائیں، اگر اپنی ہی گلی کے روڑے اٹھائیں تو اس سے ہمارا وطن سنورے گا، اس سے ہماری گلیوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں صفائی پھیلے۔ راولپنڈی میں سیاستدانوں نے اور سپورٹروں اور ووٹروں نے بڑی گندگی پھیلائی، پوسٹر لگائے، وہ پھٹتے تھے، بارش ہوتی تھی تو وہ گلیوں میں بہتے تھے، تباہی تھی۔ تو اخبار پہ سارا وہ ان بچوں کا وہ طریقہ آیا، انہوں نے کیا کیا کہ 15-20 بچوں نے مل کے پروگرام بنایا کہ گانے ڈالنے والے تو ڈال کے چلے گئے۔ میں نے شروع میں کہا ان کا تو وطن ہی نہیں، انہوں نے کہا کہ محلہ تو ہمارا ہے نا، اس گلی سے گزرنا تو ہم نے، تو ہم کیوں امید رکھتے ہیں کہ وہ جیتنے والا آئے گا یا ہارنے والا آئے گا اور وہی اٹھائے گا، گلی ہماری، محلہ 15-20 پڑھے لکھے نوجوان، یہ تعلیم یافتہ طبقہ ہوتا ہے،
تعلیم یافتہ طبقہ وہ نہیں ہوتا کہ لمبے بال رکھ کے تو گلی کے کونے پہ کھڑے ہو کے کہے یہ سارا محلہ جاہلوں کا ہے، دیکھو روڑی لگائی. یہ تعلیم نہیں، یہ جہالت ہے. تعلیم یافتہ وہ ہوتا ہے جو آگے بڑھ کے دابڑا لے کر کئی اٹھا کر کدال پکڑ کر وہ کوڑا اٹھائے. وہ تعلیم یافتہ بندہ ہوتا ہے جو وطن کی تعمیر میں اپنا حصہ ڈالے. ان نوجوانوں نے کام کیا، اسی وطن کے رہنے والے، اسی وطن کے باسی. وہ کہتے ہیں ہم 15 نکلے تھے، پھر سارا وطن اٹھا اور ڈھیروں اور ہزاروں علاقوں کے لوگوں نے ان کی تقلید کی. تو پہلا کام یہ کریں کہ وطن سے پیار کریں. دوسرا کام یہ کریں کہ اس کی صفائی میں اپنا حصہ ڈالیں. ہم کیوں انتظار کرتے ہیں کوئی گرانٹ آئے گی؟ میری ذاتی رائے یہ ہے، میری ذاتی رائے کہ جتنے گلی میں مکان ہوتے ہیں نا، سب کے گھروں کے اندر سہولیات ہوتی ہیں، وہ سارے اگر ملیں تو میرا خیال ہے ان کی اپنی گلی کا نظام صحیح ہو ہی سکتا ہے. تو آؤ مل کے اس وطن کو سنوارنے کی کوشش کریں، اس کی گلیوں پہ محنت کریں، اس کے کھیتوں پہ محنت کریں. اور تیسری بات، اس وطن کو سرسبز و شاداب بنائیں. کیا انداز ہے میرے محبوب کے سمجھانے کا. یہ بخاری کی حدیث ہے. میرے محبوب فرمانے لگے جس نے کوئی ایک درخت لگایا، جس نے کوئی ایک درخت لگایا یا پودا لگایا یا کوئی ایسی چیز لگائی، فرمایا اس سے کوئی انسان نفع اٹھائے یا اس سے کوئی جانور نفع اٹھائے، فرمایا جب تک لوگ نفع اٹھاتے رہیں گے رب لگانے والے کے نامہ اعمال میں نیکیاں درج فرماتا رہے گا. تو ہم کیوں درختوں کو کاٹتے ہیں؟ ہمیں چاہیے نا اس کو سرسبز و شاداب کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تاکہ ہمارے وطن میں خوبصورتی پھیلے. ایک مرض بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، ہیپاٹائٹس سی کا مرض ملک میں بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے، بڑی تیزی سے. جگر کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، معدے کی بیماریاں بڑھتی ہیں، پیٹ کے درجنوں امراض ہے، پیٹ میں پانی پڑ جاتا ہے. ہمارے ایک ملک میں تو ڈائلسس کا نظام بڑا مردہ ہے. اللہ خیر کرے، محکمہ صحت پر اتنا بوجھ ہے لوگوں کا، لیکن لوگ ڈیوٹی نہیں کرتے، کام ہی نہیں کرتے. غصہ ہی بڑا آتا ہے ڈاکٹر حضرات کو، اللہ ماشاءاللہ مریض تکلیف سے کرا رہا ہے لیکن وہ کہہ رہا ہے اب ٹھیک ہے، سرکاری نوکری اسی طرح کی ہوتی ہے، موج کرنی چاہیے. خیر صلی اللہ. بڑی تیزی سے مرض پھیل رہا ہے اور لوگ کمزور ہو رہے ہیں. بڑی مجبوری ہے، لوگ رو رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں. اور یہ دکھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے. آؤ نا اس وطن کے لیے کچھ کریں، کوئی ہمت کرے، کوئی جدوجہد کرے، کوئی کوشش کرے. آؤ کچھ کریں اس کے لیے. کیا کریں؟ اس ہیپاٹائٹس سی کی بیماری سے لڑنے کا سب سے پہلا حل ڈاکٹر یہ بتاتے ہیں کہ پانی اگر لوگ صاف پینے لگ جائیں، اگر پانی صاف ملنے لگ جائے تو ان بیماریوں میں 90% کنٹرول ہو سکتا ہے. یار صرف صاف پانی، لیبارٹری کے ٹیسٹ کے مطابق جو بڑا مہنگا بور بھی ہے وہ بھی ₹1,00,000 سے نیچے ہے. ایک گلی میں اگر ایک بور ہو جائے ایسا جس کا پانی زبردست ہو، کتنے لوگ ہیں جو بچیں گے؟ کتنے لوگ ہیں جو اس آزمائش سے بچیں گے؟ میں نے مسجد میں وہ بور کرایا، ٹوٹی باہر نکالی. میں ایک دن رات کو 1:30 بجے آیا تو باہر ٹوٹی سے 2-3 لوگ پانی بھر رہے تھے، 2-3 لوگ. تو 1:30-2 بجے رات کے تو میں نیچے اترا تو میں نے کہا خیریت ہے. اچانک میری طبیعت میں یہ خیال آیا کہ کوئی مجبوری ہو گئی ہوگی اس وقت، کوئی مریض نہ ہو. کہنے لگے پانی پینا تھا گھر میں، پانی ختم ہو گیا تھا تو میں بھی دیر سے آیا ہوں، کہیں گیا ہوا تھا، ابھی پہنچا ہوں. تو گھر والوں نے بتایا تو میں نے کہا ٹھہر جاؤ، گھر والا پانی نہیں پینا، میں آپ کو وہ پانی لا کے دیتا ہوں جو لیبارٹری سے ٹیسٹ شدہ ہے. اور 3-4 دفعہ میں نے اس کو بھیج کے ٹیسٹ کرایا. اب سنو اس کی بیس کیا ہے. اس کی بیس کیا ہے؟ ہم تو سمجھتے ہیں نا کل شریف پہ صرف چنے رکھنے چاہیے، ہم سمجھتے ہیں کل شریف پہ پھل آنا چاہیے اور بریانی پکنی چاہیے. ترمذی کی حدیث ہے، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اماں انتقال کر گئی. آنکھیں عرض کرنے کے یا رسول اللہ اماں فوت ہو گئی ہے، کچھ کرنا چاہتا ہوں. تو میرے محبوب نے فرمایا مدینے میں میٹھے پانی کے کنویں کوئی نہیں، قلت ہے، تو ایک کنواں کھدوا دے، لوگ پانی پیتے رہیں گے، رب کریم تیری اماں کو قبر میں راحت عطا کرتا رہے گا. حضرت سعد نے کنواں کھدوایا. قربان جاؤں محبوب کی عظمت پہ. میرے رسول پاک نے آج ہمیں صاف پانی پینا مہیا کرنے کے لیے کل 1450 سال پہلے نصیحت کر دی. فرمایا یہ کنواں سعد نے اپنی ماں کے لیے کھدوایا ہے، اس کا نام ہے سعد کی ماں کا کنواں. بیر ام سعد حضور نے اس کا نام رکھا. کتنا کو خرچ آئے گا اگر گلی والے سارے مل کے ایک صاف پانی کا بندوبست کریں، اپنے دوستوں کو، گلی والوں کو، محلے والوں کو اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں.
आप क्यों तवक्को रखते हैं साहब के चेयरमैन साहब ही आके करेंगे? वो तो मिले नहीं कभी। जिनकी ड्यूटी थी गली गली घूमने की, वो तो कभी आए नहीं। ये आपके चेयरमैन, आपके एमएनए, आपके एमपीए, ये इतनी बुलंदी अजमत किरदार नहीं रखते कि ये आएंगे। इनके पास कहां वक्त है गलियों में घूमने का? असल लोग तो वो थे कि 24 लाख मुरब्बा मील के हुक्मरान जनाब उमर फारूक, लेकिन चेहरे पे कपड़ा डाल के सारी रात मदीने की गलियों में घूमते थे, हर दरवाजे का ख्याल रखते थे। पर क्या करें, किसको समझाएं? लोग अपनी मर्जी करते हैं। आज मैं अज़्म नौ की बात कर रहा हूं, मैं पाकिस्तान की तामीर की बात कर रहा हूं। पहली बात ये कि इससे प्यार करें, दूसरी बात ये इसकी सफाई करें, तीसरी बात ये यहां दरख्त लगाएं, शजरकारी करें, इसको सरसब्ज करें। चौथी बात ये कि देखें हम कितना किरदार अदा कर सकते हैं। किसी को कम से कम साफ पानी मुहैया कर दें। देखे ना मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ऐलान फरमाया, एक यहूदी का कब्जा था मीठे पानी के कुएं पर, तो रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, मुसलमानों को पीने के लिए पानी नहीं देता। क्या खूबसूरत ऐलान है। पानी, नमाज की बात नहीं हो रही, रोजे की बात नहीं हो रही, हज की बात नहीं हो रही, पानी की बात हो रही, पीने के पानी की। कितना बड़ा ऐलान है। लोगों ने दीन को महदूद कर दिया है कि बा मस्जिद के अंदर आके नमाज पढ़ना ही खाली मजहब है, रोजा रखना ही खाली मजहब है। मेरे महबूब पाक अलैहिस्सलाम ने क्या इरशाद फरमाया? हुजूर ने फरमाया यहूदी का कब्जा है, लोगों को पीने के लिए साफ पानी नहीं देता, मीठा पानी नहीं देता। मिंबर पर मस्जिद नबी पर ऐलान कर रहा हूं। हुजूर फरमाने लगे जो उससे कुआं खरीद कर वक्फ करेगा, ये मेरे हाथ में जन्नत की टिकट है। हुजूर फरमाने लगे मुस्तफा का वादा है पानी के लिए, यानी पीने का पानी, यानी लोगों के हलक से पानी उतरे। जागो जागो, वतन के लिए करो, मेहनत करो, आगे बढ़ो। मेरे रसूल पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो मेरे मदीने वालों के लिए पानी का कुआं वक्फ करेगा, मैं जन्नत देता हूं। हजरत सैयदना उस्मान गनी पहुंच गए, उसके पास पहुंचे। 6000 या 7000 दिनार का कुआं था। उसने कहा मैं एक दिन के लिए दूंगा, सिर्फ एक दिन मेरी बारी, एक दिन 6-7 हजार दिनार मांगे। हालांकि कुआं 6-7 हजार दिनार का कुल था। मस्जिद के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, मदरसे के लिए जमीन की बात नहीं हो रही, कुएं के लिए पीने का पानी लोगों को मुहैया करना है, आम आवाम को। और उस वक्त सिर्फ बात भी मुसलमानों की नहीं, यहूदी भी पिएंगे, दीगर लोग भी पानी पिएंगे। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम के गुलाम ने कहा कुआं दे दे। कुल कुआं सारा 6-7 हजार दिनार का था। कहने लगा मैंने नहीं देना। जनाब उस्मान बैठ गए, फरमाया तू बात कर कितने का देगा? उसके मुंह से निकल गया 40,000 दिनार। 40,000 दिनार। मस्जिद की जमीन नहीं खरीदी जा रही, इदारे नहीं बन रहे, अगरचे ये असल है दीन की, खरीदनी चाहिए। पानी का कुआं, वतन की तामीर। जनाब उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाने लगे तूने अपनी औकात के मुताबिक पैसे मांगे, वरना मैं तो 60,000 दिनार लेके आया था। तेरी औकात इतनी थी, तो यहूदी है ना, तुम्हारी औकात इतनी है, उन्हें औकात के मुताबिक मांगे, मैं 60,000। उसने कहा उस्मान समझ नहीं आई, सारी जिंदगी तजारत करते रहे हो, 40,000 दिनार कुएं के लिए? आप फरमाने लगे तू बेईमान है, तुझे क्या समझ आएगी? अगर किसी को 40,000 के जन्नत की टिकट मिले और मिले भी नबी पाक के दस्ते मुबारक से, फरमाया ये है अर्ज़े जन्नत, ये तैबा की ज़मीं है, जन्नत भी यही, माल के जन्नत भी यही है। आओ पाकिस्तान की तामीर करें, आओ इसकी गलियों से कूड़ा उठाएं, इससे प्यार करें, इससे मोहब्बत करें, यहाँ दरख्त लगाएं, यहाँ साफ पानी पीने के लिए बंदोबस्त करें। और मेरे भाई, मेरा बच्चा अगर तालीम नहीं हासिल करता तो सारी इन्वेस्टमेंट अपने बच्चे पर करने की क्या जरूरत है? आगे बढ़ो ना। वो जो चाय वाले खोखे पे चाय तकसीम कर रहा है वो भी बड़ा लायक है, उसके अब्बे से मुलाकात करो, उसको कहो ला यार मैं तेरे बच्चे का खर्च उठाता हूं, इसको स्कूल में दाखिल करा। एक इंजीनियर मिलेगा मुल्क को, वो जो गर्मियों के मौसम में ना ठंडे पानी का कूलर लेके बस के पीछे भागता है ना और आवाज देता है एक गिलास पानी का ले लो, एक गिलास। वो बड़ा ज़हीन बच्चा होता है, बड़ा ज़हीन होता है। उसकी माँ को भी बड़ा चाव होता है ये अफसर बन जाए, उसके पास पैसे नहीं होते, वो गरीब का बच्चा है। उसको बुलाओ ना, उसको कहो बेटे आ। कभी कभी किसी चौक में किसी ठेले वाली दुकान पे ब्रेक लगती है ना गाड़ी के, तो छोटे छोटे बच्चे दौड़ के आते हैं,
کہتے ہیں ہماری دکان سے سودا خریدو. ان میں بڑا ٹیلنٹ ہوتا ہے, بڑے ذہین ہوتے ہیں, لیکن نہ یہ امیر کے بچے ہوتے ہیں, نہ پیر کے ہوتے ہیں, نہ وزیر کے ہوتے ہیں. ان پر کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتے. آؤ آج ارادہ کریں کہ ہم ضروری تو نہیں کہ میرا بچہ ہی پڑھے, اگر میرا نہیں پڑھتا تو میں کسی کے بچے کو کتابیں خرید کے دے دوں, میں کسی کے بچے پر تھوڑی محنت کروں. آؤ میں تمہیں پھر لے چلوں مدینے کی گلی میں, میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی. حضور گزر رہے, دن تھا عید کا, عید کے دن حضور گزر رہے تھے اور نبی پاک نے گود میں امام حسن حسین کو بٹھایا ہے. گھوڑے پہ حضور جا رہے ہیں, رستے میں ایک بچے کو روتے ہوئے دیکھ لیا. میرے محبوب نے گھوڑا روکا, 10,000 صحابہ عیدگاہ میں عید کی نماز کے لیے منتظر تھے. حضور نیچے اترے, بیٹے روتے کیوں ہو؟ تو پھر رو پڑا, کہنے لگا یتیم ہوں, ابا انتقال کر گئے, ہر بچے نے نئے کپڑے پہنے ہیں, محبوبہ چچا اور ماموں نے بھی میری طرف دیکھنا پسند نہیں کیا, رو رہا ہوں. 10,000 نمازی انتظار کر رہے, 10,000, اور میرے رسول پاک وطن کے غریب بچوں کا خیال کر رہے ہیں. حضور گھوڑے سے اترے, بچے کو ہاتھ لگایا, گھر لے گئے. کہا فاطمہ حسن کا کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ کوئی نیا جوڑا پڑا ہے؟ بی بی صاحبہ کہنے لگی حضور نیا تو پہلے بھی کوئی نہیں تھا, یہ تھوڑا ٹھیک تھا جو میں نے دھلا کے حسن کو ڈالا ہے. آؤ اگر میرا بچہ نہیں پڑھتا تو کسی کے بچوں پہ توجہ کریں. میرے محبوب نے فرمایا فاطمہ اس طرح کر, حسن کو وہی والا دوبارہ ڈال دے جو پہلے ڈالا ہوا تھا, اور حسن کے وجود سے یہ کپڑے اتار, یہ کپڑے اتار, اور اس یتیم کے گلے میں یہ کرتا ڈال. حضور کیا ملے گا؟ فرمایا جب یتیم راضی ہوتا ہے تو اللہ بھی بڑا ہی راضی ہوتا ہے. اس وطن میں ابھی بھی بڑے بچے ہیں جو اسکولوں سے باہر ہیں, ان کی مجبوری ہے, ان کی اماں نے دوائی کھانی ہے, وہ بھی کھیل مرونڈا لے کے بیچ رہے ہیں, وہ بھی غبارے بیچنے نکلے ہوئے ہیں. اس وطن میں بڑی غربت ہے, بڑا دکھ ہے, بڑی آزمائش. اس پر بڑی باتیں میرے حاشیہ خیال میں ہیں, لیکن وقت نہیں ہے, مجھے آگے بڑھنا ہے. پھر اس وطن کے دفاع میں اپنا کردار ادا کرو. ایک مولوی صاحب بیچارے سیٹ نہیں جیت سکے, تو انہوں نے کہا ہم 14 اگست ہی نہیں منائیں گے. یہ وہ بے ایمانوں کا گروپ ہے جنہوں نے کہا تھا کہ شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک نہیں ہوئے. کس طرح یہ لوگ پارلیمنٹ میں جاتے ہیں, کس طرح ہمارے نمائندے بن گئے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کہا تھا شکر ہے ہم پاکستان بننے کے گناہ میں شریک ہیں, اور خواجہ قمر الدین سیالوی کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے, امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کو خط لکھا تھا قائد اعظم نے کہ اگر اہل سنت کے پیر مدد نہ کرتے تو پاکستان بن ہی نہیں سکتا تھا. ابھی بھی تمہیں ہوش نہیں آئی, ابھی بھی تمہیں نہیں پتا کہ پاکستان کے دوست کون اور دشمن ہے. 14 اگست نہیں منائیں گے, تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ تم منا سکو. تمہارے تو یرانے ابھی بھی باہر ہیں, ان کا یہ وطن نہیں ہے. یہ کہتے ہیں اگر اس وطن میں ہمیں کرسیاں دو گے تو ہم وطن کے دوست ہیں, ورنہ ہم وطن کے دوست. اللہ کی عزت کی قسم, ہمارے مشائخ نے کبھی کرسی نہیں مانگی, لیکن اس وطن میں جتنا کردار اہل سنت کے بزرگوں نے ادا کیا ہے کوئی دوسرا کر ہی نہیں سکتا. وہ کہتے ہیں 14 اگست نہیں منائیں گے, تو منا بھی نہیں سکتا, اور تجھے منانی چاہیے بھی اس لیے کہ تمہارا اس وطن سے کوئی تعلق ہے. یہ امیر ملت پیر جماعت علی شاہ صاحب کا وطن ہے, یہ محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد کا وطن ہے, یہ خواجہ قمر الدین سیالوی کا وطن ہے. تمہارا وطن ہے, تم وہیں چلے جاؤ جہاں سے تم آئے ہو, وہیں تم اچھے لگتے ہو. تو میرے بھائی وطن کی دفاع, وطن کی حفاظت, نوجوان ضرور اس بات پر توجہ کریں. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں مدینے کے کونے سے نا اچانک رات کو زور زور سے چلانے کی آواز آنے لگی. جب رات کو کوئی ایسا دھماکہ ہوتا ہے نا تو لوگ ایک دوسرے کو جگاتے ہیں. کہتے ہیں لوگوں نے ایک دوسرے کو جگایا, اب نوجوان اکٹھے ہو گئے, بزرگ بھی, کہ وہاں سے شور کی آواز آتی ہے, کچھ چیخرا, نیزیں, تلواریں اور برچیاں, ہر چیز لوگ سنبھال کے اسلحہ تیار کر کے پروگرام بنانے لگے کہ نوجوان آگے جا کے دیکھتے, بزرگ پیچھے رہتے ہیں, دیکھتے ہیں وہاں کیا ہے, مدینے کی حفاظت کرتے ہیں, کون آ گیا, کیا مسئلہ ہے. کہتے ہیں ہم ابھی پروگرام بنا ہی رہے تھے, آگے بڑھنے ہی لگے تھے کہ ہم نے دیکھا اچانک ہماری نظریں اٹھی. ہم حیران ہو گئے کہ جس طرف ہم جانا چاہ رہے تھے نبی پاک ادھر سے ہو کے واپس آ رہے ہیں, اور اکیلے نبی پاک, ہاتھ میں نیزہ ہے. ہم ابھی جانا چاہ رہے تھے اور حضور ہو کے واپس آ رہے, اور حضور فرمانے لگے چپ کر کے سو جاؤ, کچھ بھی نہیں, جانور لڑ پڑے تھے آپس میں, میں دیکھ آیا ہوں, کچھ بھی نہیں ہے.
حضرت انس بن مالک فرماتے ہم غور سے حضور کا چہرہ دیکھنے لگے اور پھر ہمیں سمجھ آئی کہ مصطفیٰ کو اس وطن کی حفاظت کا کتنا خیال ہے. حضور نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب وطن پر آفت آئے تو سوچنا نہیں ہے, غور نہیں کرنا, سب سے پہلے آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھنا ہے, آگے بڑھ کے وطن کے دفاع کے لیے اپنا پیش کرنا ہے. پاکستان سے پیار کریں, پاکستان کا کوڑا اٹھائیں, پاکستان کی مٹی سے پیار کریں, پاکستان میں درخت لگائیں, پاکستان میں غریبوں کی مدد کریں. جو بچہ محلے کا غریب سکول نہیں جاتا, محلے دار مل کے حفاظت کریں اس بچے کو سکول میں داخل کرائیں. بچوں کے اچھے مستقبل کے لیے جدوجہد کریں, صاف پینے کا پانی مہیا کریں. ہمارا وطن ہے, ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے. 14 اگست پہ یہ پیغام ہے, یہ میسیج ہے کہ تھوڑا تھوڑا کر کے اس وطن کی تعمیر میں اپنا کردار ادا کریں. اس کی گلیوں کو سجائیں سواریں, کبھی سڑک پر ریپر نہ پھینکیں, کبھی شاپر نہ گرائیں, کبھی کسی گندگی سے اس وطن کو آلودہ نہ کریں. میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے, میرا وہی وطن ہے, میرا وہی وطن ہے. اقبال کہا کرتے تھے کہ حضور کو یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں, اس وطن کے لیے اپنا کردار ادا کریں. دیکھیں آپ اور میں کیا کر سکتے ہیں, وہ سارا کچھ کریں. میری گزارش ہے کہ کم از کم 5 بچے پڑھانے کا عہد کرے ایک بندہ, ان کا تعلیمی خرچ اٹھا سکیں, تب کتابیں لے کے دے سکیں, تب کوشش کریں کہ 5 بچے کم از کم. ہو سکتا ہے ایسا, اگر ہر پاکستانی 5 بچے پڑھانے کا ارادہ کر لینا تو لاکھوں بچے اسکولوں میں دوبارہ سے چلے جائیں گے. لاکھوں بچے, تھوڑا تھوڑا خیال کرے. اور اگر کوئی وہ کام کرے جو امام اعظم کرتے تھے, غریب کے بچے کو لے آتے تھے اور فرماتے تھے میں تیرے گھر کا خرچہ دوں گا, تو تعلیم حاصل کر. اسی کو وظائف کہا جاتا ہے. یہ کام کریں. میری دعا ہے یہ وطن قیامت کی صبح تک قائم رہے اور اس وطن سے روشنیاں پھوٹتی رہیں. یہ امت مسلمہ کی قیادت کرے. آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.